ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق اللہ العظیم۔ یہ 26واں پارہ سورہ الفتح کی آیات مبارکہ ہیں، آخری رکوع کے آخری آیات ہیں جو تلاوت کی گئی، اور یہ ایک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اس میں گزشتہ نشست میں ہم نے شہادت کے اوپر گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بتوفیق الہی سب سے پہلے ہم عظمت صحابہ کے اوپر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ماہ محرم سے متعلق مسلمانوں کے اندر جو خرافات، جو بدعات رائج ہے، اور وہ کون سے دروازے سے ہمارے پاس داخل ہوئی ہے، اہم چیز ہے یہ۔ 2 حصوں میں اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے اوپر دین حق کا اظہار ہو جائے، حقیقت ثابت ہو جائے کہ دین حقی دین حق کلی وکفی باللہ شہیدہ، اور اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، اور منکرین حق کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے سجدے کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، یعنی رکوع اور سجود میں انہیں دیکھو گے تم، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کے پیش اندر صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا ہے۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اور تم انہیں پہچانو گے ان کے ماتھوں کے اوپر، ان کے پیشانیوں سے سجدے کے جو ہے ان کے اثر دیکھو گے۔ دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، حق کا معیار، وہ سمجھ لیجیے، بہت اہم بات آج انشاءاللہ گفتگو ہوں گی اس سلسلے میں۔ عظمت صحابہ اکرام کی جو عظمت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال میں بتائی ہے۔ دین کا جو ماخذ ہے ہمارے پاس، 3 ذرائع ہیں اس کے سورسز، ایک تو ہے قرآن، دوسری سنت، اور تیسری اجماع صحابہ۔ یہ تینوں میں اگر کہیں بھی نہ تو کہ حکم ہے، نہ تو کہ یہ کوئی عمل مل رہا ہے، تو دین کی بات نہیں ہو سکتی ہو۔ اس کو ذہن میں بٹھانا ہے بنیادی طور پہ۔ دین کی بات وہی ہوں گی جو قرآن میں ہوگی، یا پھر اس کے بعد سنت میں رہیں گی،
یا پھر اجماع صحابہ میں. اگر یہ تینوں بھی جو عمل ہم کر رہے ہیں دین کے نام سے تو دین نہیں ہو سکتا. پھر یہ ذہن میں رکھے، بنیادی بات ہے یہ. خاص طور پہ اجماع صحابہ کرام کی عظمت. اور آج امت مسلمہ کو جو کچھ بھی دین ملا ہے اس کے سورسز کیا ہے؟ صحابہ ہیں. صحابہ ہی سے ہم کو دین ملا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ بنیادی بات ہے. یہ اگر صحابہ کرام کو کنڈم کر دیا جائے تو آپ کا دین خود بخود ختم کنڈم ہو جائے گا. پھر صحابہ کرام ہی اصل میں ان کے ذریعے سے ہی ہم کو دین ملا ہے. دین کی عملی تشریح صحابہ کرام سے ملیں گے آپ. عملی تشریح. قرآن تو احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات ہیں، آپ کا اسوہ بھی ہے، لیکن اجمالی جو دین ملتا ہے آپ کو وہ صحابہ سے ملے گا. یہ تین چیزیں ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار کے طور پہ پیش کیا ہے. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ خاص طور پہ اس معاملے میں عظمت صحابہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے متعلق اب جو آیات پڑھی گئی ہے، ایک تو اس میں آپ کو بات سن لیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں، ساتھی سے مراد کون؟ صحابہ کرام. یہ کون ہیں؟ یہ دو جملوں میں قرآن نے بتا دیا واضح طور پہ. اشداء علی الکفار، منکرین حق جو ہیں ان کے لیے بڑے سخت ہیں یہ صحابہ. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں. یہ قرآن یہاں بات کر رہا ہے صحابہ کی. اور بھی مختلف مقامات پہ ہم قرآن سے کچھ آیات لیں گے انشاءاللہ. سورہ توبہ میں ایک آیت مبارک آتی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی جو صحابہ کرام مکی صحابہ مہاجرین ہجرت کر کے جو مدینہ چلے گئے، اور اس کے مدینے میں جو صحابہ تھے انصار، یہ دو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ معیار کے طور پہ پیش کیا ہے. ہجرت اور نصرت میں جو آگے بڑھے، سبقت کرے، سب سے آگے ہیں یہ لوگ. اور نہ صرف اللہ ان سے راضی ہے بلکہ ان کے پیچھے جو بھی چلے گا، ان کی اقتداء، ان کی اتباع جو بھی کرے گا، وہ بھی اللہ ان سے بھی راضی ہے. صحابہ سے تو ہے ہی ہے، لیکن صحابہ کے نقش قدم پہ جو چلیں گے آنے والی قیامت والے دن تک، اللہ تعالیٰ ایسے مومنین سے بھی راضی ہوگا. یہ بشارت اللہ نے قرآن میں دے دی ہے. ایک آیت مبارک خود اسی صورت میں ہے. یہاں پہ دیکھیے تو صحابہ کرام کے دو طبقے کیے گئے قرآن میں. کس نے؟ دو. ایک وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ تک جو ایمان لائے، فتح مکہ تک جو ایمان لائے تھے وہ صحابہ، اور فتح مکہ ہونے کے بعد جو ایمان لائے دو صحابہ ہیں. دونوں کو قرآن میں تقسیم کر دیا ہے. اور قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے جو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے اپنا مال خرچ کیے، ہجرت کیے، بہرحال ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی. ان کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ ہے وہ صحابہ کرام کا. اور بعد والے صحابہ ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، خیر کا. یہ سورہ آپ کو حدید میں آیت ملیں گی انشاءاللہ. صحابہ کرام. اچھا، پھر مکی صحابہ کرام کے اندر بھی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پھر اس میں بھی کچھ درجات کیے اللہ تعالیٰ. وہ درجات یہ کہ جس کے اندر سب سے پہلے بدری صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. پھر اور ایک کیٹیگری ہم کو ملتی ہے قرآن میں، وہ صحابہ کرام جو بیت رضوان کے نام سے قرآن میں جانے جاتے ہیں. بیت رضوان، شجر رضوان. اس کی اسٹوری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خواب دیکھے کہ میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، مطلب سفر باندھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کم 1400 صحابہ تھے، ان کو لے کے نکلے. لیکن حدیبیہ ایک مقام ہے مکے سے قریب میں، تو وہاں پہ آپ رک گئے. اطلاع پہنچا دی گئی اہل مکہ کو. تو بہرحال وہ تفصیلات میں تو نہیں جا سکتے اپن. تو اہل مکہ جو تھے ان کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیے. جس کو؟ صحابہ کرام. اللہ کے نبی اس میں 1400 صحابہ بھی اس میں آئے. تو عمرے کے لیے تھے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد وہاں تک بات خبر پہنچائی گئی
تو وہاں کے جو سردار تھے مکے کے، ان کو مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا کہ 14 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا گفتگو کے لیے مکے کو، وہاں کے لوگوں سے خبر میں دیکھو ہمارا ارادہ کوئی جنگ جدال کا نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ روک لیا ان لوگ، کیونکہ ان کے گھر والے خاندان والے بھی تھے وہاں پہ اس وقت۔ تو تاخیر ہو گئی حضرت عثمان غنی آنے کے لیے، واپس نہیں آئے وہ بہت دنوں تک، کچھ دنوں تک۔ تو افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر پہنچ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، غلط خبر تھی یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، ایک درخت ہے جس کا شجر اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے، جتنے 1400 صحابہ تھے ان سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت، اس کا ذکر آئے گا آپ کو اسی صورت میں، سورہ الفتح، ہاں اسی میں آیت مبارک آئی، یہاں بات آ رہی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ہے نا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ 14 صحابہ، 1400 صحابہ، کلیئر کٹ ہے قرآن کے، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیے، عہد کے اقرار کیے بدلہ لینے کا۔ اور پھر یہاں پہ خاص بات دیکھیے قرآن کی کیا بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ علیم اور حکیم اس کا کلام ہی ہے، کیونکہ ایسے بھی جناب علی بدعقیدہ لوگ پیدا ہو جائیں گے، بعد میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں گے، ایسے بہت سارے صحابہ کے متعلق ان کے عقائد تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جن 1400 صحابہ اکرام سے راضی ہوا، اللہ بعد میں کیا بول رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ خالی کیونکہ بعد میں آنے والے کچھ جناب بدبخت صحابہ اکرام کو منافق بولے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھے تھے لیکن ایمان والے نہیں تھے، بلکہ آج بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، تبھی تو رضات کا بات کر رہا ہوتا، رضا و راضی اللہ تعالیٰ۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک سکون کی کیفیت طاری کر دیا۔ اچھا یہ بات ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ خبر غلط ثابت ہو گئی، حضرت عثمان آ گئے، پھر اس کے بعد میں اب ایک معاہدہ طے پایا، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ وہ سردار بھی آئے ان کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو بہرحال گفتگو یہ ہوئی، مکے کے سردار نے کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، جو کچھ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اندر پوری اس میں یہ بات کہی گئی کہ آپ واپس چلے جائیے مدینہ، آئندہ آنے والے سال آپ عمرہ کریں گے۔ کچھ معاہدے کے بعد یہ معاہدہ طے ہوا، آنے والے سال، اب تو نہیں، اب جائیے تم، وہ اپنی چھوٹی حماقت۔ تو بہرحال یہ ہے اس کی صحابہ کرام کے متعلق یہ عظمت۔ اسی صورت میں یہاں پہ اور ایک آیت مبارکہ ہے، یہ بھی آپ دیکھیے ذرا، صحابہ کے متعلق ہے یہ بھی، ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کے معنی کیا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، لوگ اقرار کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ اقرار نہیں کر رہے، یہ تو دراصل آپ تو بیچ میں ہیں، ہم سے اقرار ہو رہا ہے، اللہ سے اقرار ہو رہا ہے۔ یہ بات اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کے متعلق بتا دیا۔ ایک آیت اور ایک آئیں گے آپ کو قرآن میں، اور دو آیتوں کوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ، ایک سورہ آل عمران کی آئیں گے، ایک سورہ انفال کی ایک آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ بات کہی گئی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
کون؟ یہی صحابہ ایمان سے پہلے جان کے خون کے پیاسے تھے یہ لوگ پہلے ایک دوسرے، ان کی دشمنی میں اتنی مشہور تھی، جب قبائلی دشمنی، خاندانی دشمنی، بہرحال جو بھی ہوتے تھے، اللہ وَاذْكُرُوا نعمت ہے اللہ کی، نعمت اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کیا کیا اس کے بعد میں؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر سے دشمنی کو نکال کے محبت بھر دیا. کس میں؟ کن میں؟ صحابہ میں. صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ایک بات یہاں گئی. اور اسی طرح سورہ انفال میں ایک آیت مبارک آتی ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے. یہ آیت ایسی ہے کہ جب پھر آپ قرآن کی جو بیس ہے صحابہ کرام کے متعلق، یہاں آ رہی ایک آیت مبارکہ انفال، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، صحابہ کے دل میں آپ اللہ کیا کریں؟ ان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی، الفت صحابہ کے دلوں میں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کے اندر جتنی بھی مال ہے، یہ مال سارا خرچ کر کے بھی اگر آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے آپ. زمین کے اندر جتنی بھی دولت ہے، مال ہے، اور یہ سب ان کو اگر آپ لٹا بھی دیتے تو ان کے دلوں کے اندر آپ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے آپ. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ ہے جو ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا ہے. اگر آپ زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے آپ. لہذا وہ اللہ کی ذات ہے، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیا ہے. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ آیات آئی آپ کے سامنے صحابہ سے متعلق یہ آیت. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، قرآن جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا، جہاں بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں نا، اس کے مخاطب صحابہ ہے پہلے، صحابہ مخاطب ہے پہلے، کیونکہ جو بھی احکامات نازل ہو رہے ہیں قرآن میں، اس کے صف اول کے سب سے پہلے صحابہ کرام مخاطب ہیں. بعد میں قیامت تک آنے والا مومن ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ پہلے مخاطب ہیں وہاں پہ، یہ بات کہی گئی. اور ایک ایک آیت آتی ہے آپ کو قرآن مجید میں، 3-4 جگہ 5 مقامات پہ بھی آتی ہے نا. ایک تو آئی سورۃ البقرہ میں، 2 مقام پہ سورہ آل عمران میں ایک ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کے بھی کہیں آئے تھے. تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ سورہ جمعہ میں بھی ہے آیت، سورہ آل عمران میں، سورہ البقرہ کے 2 مقامات پہ آیت ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو اٹھایا، اور وہ رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کے انہیں سنانا، سمجھانا. اور دوسری بات کیا فرمائی وہاں پہ؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ نبی کی ذمہ داری میں سے تھی بات. قرآن سے تزکیہ ہوگا، قرآن سے ان کی تربیت ہوگی، اسی لیے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ پڑھ کے جو قرآن اتر رہا تھا آپ کے اوپر، سب سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سناتے، پھر ان کی تربیت کرتے. ایسا نہیں کہ قرآن سن لے چلو اب چلو قصہ ختم، کلاس ختم ہو گئے، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نگاہ ان کے اوپر ہوتی، تربیت کی پوری. گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، خاص طور پہ صف اول کے، خاص طور پہ مکی صحابہ کرام، ہجرت سے پہلے کے،
بالراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے وہ پورے کے پورے. اور اس میں صحابہ کرام، پھر اس کے اندر بھی درجات ہے، پھر اس کے اندر عشرہ مبشرہ ہے، اس میں خاص طور پہ یہ سارے صحابہ کرام ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا؟ صحابہ کرام کی تربیت کر کے ایک ایسی جماعت پیدا کرنا تھا تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے اور قرآن کے زیر سایہ میں ہوئی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام کا مختصر سا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کو ایمان میں معیار قرار دیا ہے نا. اور یہ ایک آیت آپ کو آئے گی سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں دوسروں کو ایمان کو جو دعوت دی جا رہی ہے، لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح اگر ایمان ہوگا، اگر تمہاری زندگی صحابہ کی طرح اگر ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے تم کو ہدایت ملے گی. تو صحابہ کی طرح. پھر اسی صورت میں دوسرے رکوع میں آئی سورۃ البقرہ میں، آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں، صحابہ. اور ایک آیت ملے گی سورہ نساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رسول کے آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اگر تم نے رسول کے طریقے سے ہٹ کے ایک الگ طریقہ بنا لیا، پھر رسول کی بات محدود نہیں کر دیا قرآن نے، کیا کہا؟ سبیل المومنین، مومنین کا جو راستہ ہے اگر اس کو چھوڑ کے تم اگر اپنے طور پر کوئی دین کر لیا تو سبیل المومنین بولے تو صحابہ. کیونکہ قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مومنین تھے ان کو مخاطب کیا گیا وہ صحابہ تھے. اگر تمہارا صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کے، اجماع صحابہ کو چھوڑ کے اگر تم اپنے طور پہ کچھ دین اختیار کر لے یا کچھ کام کر کے یہ دین کا ہے تو یہ دین نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِمْ مَا تَوَلَّىٰ، تم جدھر جانا چاہتے اللہ تعالیٰ تم کو ادھر بھیج دے گا، جاؤ، تم پکڑے گا نہیں تمہیں. حساب تو آخرت میں ہوگا، جو عقیدہ بنانا چاہے بنا لو تم، لیکن یاد رکھو آخرت میں ٹھکانہ جب تم پلٹ کے جا رہے ہو وہ جہنم ہے، وہ ساعت مسیرہ ہو، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا. یہ بات صحابہ کے متعلق ہے. تو ان ساری آیات کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ صحابہ اکرام کی عظمت، ان کا ایمان. ابھی آپ نے ایک دیکھا صحابہ کی شان میں ایک آیت آتی ہے سورہ حشر میں، وہاں اللہ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کی قربانیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے. صحابہ وہ صحابہ ہیں یہ خود بھی محتاج ہیں، خود بھی تنگ دست ہیں، مگر سامنے والا بھی اگر پریشان ہے تو اپنی پریشانی کو بازو رکھ کے پہلے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. قربان. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ یہ خود بھی جناب علی محتاج ہیں، پریشان ہیں، لیکن سامنے والے کو اپنے بھائی ہے تو اس کو ترجیح دے دیتے ہیں لوگ. صحابہ کرام یہ ہے صحابہ کرام، ہے نا. اور پھر یہ بات بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، بات صحابہ کی طرح کوئی جماعت بھی روئے زمین کے اوپر آج تک پیدا نہیں ہوئی. صحابہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سارے صحابہ کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا اگر میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند نہیں ہے، ستارے کیسے چمک رہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے ہیں، یہ تم ان میں سے جس کسی کے بھی اقتدا کرو گے، ان کے راستے پہ چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ. تو یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں، واقعہ کربلا کے سلسلے میں تو بات آئی تھی گزشتہ، لیکن یہاں پہ جو کچھ بھی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، سب سے پہلے اہل باطل نے جو کیا، صحابہ کرام کو ٹارگیٹ بنا دے کے ان کو دین کے معاملے میں غیر معتبر قرار دے دیا.
اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرامی اگر غیر معتبر ہے، ان کا ایمان اگر اعتبار والا نہیں ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے کوئی مومن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کرے، ظاہر ہے کہ جب ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی تو باقی کون سا ایسا شخص پیدا ہوگا جو ان کی تربیت کر سکے انسانوں کی؟ ہاں، تو یہاں پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ رسول پہ حملہ ہو رہا، ٹارگیٹ تو صحابہ کو بنا رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹ کون بن رہے وہاں پہ؟ رسول بن رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندگی رکھی طبیعت میں، انہوں کو ایسی جماعت ہی نہیں پیدا کر سکے، تربیت کر ہی نہیں سکے۔ جب آپ نہیں کر سکے تو دوسرا کون کر سکتا؟ پھر یہ غیر معتبر قرار دے دیا گیا پہلے تاریخ کی کتابوں کے اندر، اور صحابہ کرام کے اندر نفرتیں پیدا کر دی گئی تاریخ میں۔ آپ وہ باتیں اگر آپ سنیں گے تو برداشت نہیں کر سکتے آپ، ایسی ایسی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک دو تین واقعہ آپ کو بولتا ہوں میں۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ممبر نبوی پہ، مسجد نبوی میں، ہاں، حضرت حسین آئے، حسن حسین دونوں بھائی، جیسے مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہیں تو دونوں آپ دیکھیے، اب نعوذ باللہ کیسے کیسے تاریخ کے اندر گھڑ دیے گئے من گھڑ گندی باتیں۔ کیا بولے دونوں نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے خطبہ دے رہے ہیں تو ہم عمر فاروق کو کیا بولے؟ نانا کے ممبر میں سے اترو، تم ہمارے نانا کے ممبر میں سے اترو۔ اتر گئے، پھر آ کے پوچھے دونوں کو گود میں لے کے، عمر یہ بات کون سکھائے تمہارے؟ علی سکھائے۔ یہ دیکھو بغض صحابہ آپس میں پیدا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ آپ سوچو ذرا، امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یزید کو کاندھے پہ بٹھا کے نکل رہا، مطلب باپ بیٹے کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بولے جنتی کے کاندھوں کے اوپر دوزخی ہے، دیکھو بولے۔ حالانکہ تاریخ میں یہ بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 11 سال کے بعد یزید پیدا ہوا۔ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تاریخ کے اندر صحابہ کرام کے دلوں کے اللہ خود بول رہا آپس میں محبت ہم نے پیدا کر دی، الفت ہم نے پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کی دولت بھی خرچ کے تو نہیں کر سکتے تھے، یہ ہماری ہے، انہو عزیز حکیم، ہم بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، ہمارا کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ہم نے محبت پیدا کر دی دشمنیوں کو نکال کے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اس کے اندر کوئی بھی زیر و زبر کا فرق نہیں ہو سکتا۔ اب تاریخ کی کتابوں کے اندر آپس میں صحابہ کرام کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی گئی، بغض پیدا کر دی گئی، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی گئی، اہل بیت کے اندر، ازواج مطہرات کے اندر آپس میں، یعنی تاریخ کو بالکل یا طور پہ گندی کر دی گئی۔ تاریخ کے اندر اس قدر گھناؤنے جرائم کر دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں صحابہ کرام کے متعلق کوئی ان کا دماغ صاف نہ ہو سکے۔ ہر صحابی کے متعلق تقریباً ایسے ایسے واقعات لکھ دیے گئے، صحابہ صحابی سے دشمنی کر رہے، صحابہ صحابی کو جناب علی نعوذ باللہ گالی گلوچ کر رہے۔ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ کیونکہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ہم ارشادات پڑھتے ہیں حدیث کی، صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ اب تھوڑی سی گفتگو سن لیجئے باپ، وہ یہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان کے اوصاف بیان کیا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلمون من سلم بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو کس کو بولے؟ تو صحابہ کچھ بولے نا پہلے، وہی ہے نا۔ پھر صحابہ کرام کے متعلق حدیث میں ہماری بات یہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون من ضار مسلم، وہ ملعون ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، او مکر بھی، یا پھر اس کے ساتھ کوئی چال دھوکہ بازی ہو، ہے نا۔ پھر حدیث میں بات آئی کہ سباب مسلم
فسوق وقتالہ کفر، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمائی کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیے کتنی اہم بات ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، قسم کھا کے 3 مرتبہ فرما رہے۔ کون؟ الذی لا یأمن جار بوائقہ، الذی لا یأمن، اور وہ آدمی، وہ مومن جو مسلمان کا دعویٰ تو کر رہا لیکن اگر اس کے پڑوسی کو جناب تکلیف پہنچا رہا انہیں، اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں آئیں گی، سیدھا آپ کے سامنے رکھ دی ہوں میں، تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کی ٹیم آپ تیار کریے، آپ ہاں ان کے متعلق فرمایا، اور قرآن گواہی دے رہا ہر معاملے کے اندر آپ کو۔ کیا اب تاریخ میں کوئی ایسی بات آ گئے کہ کوئی صحابی دوسرے صحابی کو گالی دے رہا، کوئی صحابی دوسرے صحابی کو تکلیف پہنچا رہا، کوئی صحابی دوسرے قاضی لڑائی جھگڑا ہو رہا، کوئی صحابی کسی صحابی کو قتل کر رہا؟ اب کیا ان باتوں کو آپ تاریخ کی کتاب میں آنے سے مانیں گے آپ؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات اگر مانیں گے تو قرآن جھوٹا ہو جاتا آپ کے پاس، اور جتنی باتیں میں آپ کو بتا وہ سب تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور کیجیے، آپ سوچئے کتنے یعنی ایسی باتیں کتابوں کے گندگی پھیلا دی گئی صحابہ کرام کے متعلق، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے درمیان میں اب جنگیں بھی ہو گئی آپس میں۔ ہمارے پاس تاریخ میں لکھ دیا گیا 1-2 جنگیں میں جس کے اندر 80,000 مسلمان آپس میں مار لیے ایک دوسرے کو، 80,000 مسلمان قتل ہو گئے۔ کس سے قتل ہوئے؟ کوئی کافر نہیں کرا، مسلمان کو مارا، اور پھر ظاہر ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کمانڈنگ کر رہی، اور دوسری طرف حضرت علی، دونوں میں جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل بولتے تاریخ میں، اور ایک جنگ ہوئی حضرت امام معاویہ حضرت علی کے درمیان میں، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں آپ۔ تو دونوں جنگوں میں ملا کے 80,000 مسلمانوں کا قتل ہوا، صحابہ تابعین تھے اس کے اندر، ہے نا؟ تاریخ میں پڑھی ہوئی، آپ وہ دہراتے ہیں، پورے بڑے سے بڑا عالم بولتے رہتا ممبر سے یہ بات، یہ تاریخ میں لکھی ہوئی باتیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا آپ کے سامنے؟ قرآن یہ کہہ رہا کہ آپس میں بڑے جناب علی رحیم تھے وہ، اور دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے بڑے سخت تھے وہ۔ پھر آپس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم زمین بھر کی دولت بھی خرچ نہیں کرتے تو تم محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، اللہ پیدا کر دیا ان کے دلوں کے اندر محبت۔ پھر یہ ساری باتیں تاریخ کے سامنے جھوٹی، قرآن جھوٹا یا تاریخ جھوٹی؟ نہیں، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ یہ ساری تاریخ کی کتابیں کی جتنی گندگی پھیلا دی گئی ہے نا، ان سب کو جلا کے پھینک دینا پڑے گا، ردی ہے یہ سب۔ قرآن اصل چیز ہے ہمارے سامنے۔ عجیب واقعہ ہمارے پاس، واقعہ کربلا کے متعلق میں جو باتیں پیدا کر دی گئی اس کے اندر، اس کو بنیاد بنا کے یہ ساری کی ساری باتیں دشمنان اسلام۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھا تھا، آپ کو بات کو سمجھنا ہے، اگر پکڑنا ہے دشمن کو وہاں پہ کون کیا کر رہا، حضرت عمر کی شہادت سے آنا پڑتا آپ کو، تب جا کے آپ کو گھٹتا کون کر رہا اس کام۔ خالی واقعہ کربلا سے نہیں پتہ چلیں گا آپ کو، اس کی شروع کہاں سے ہوئی آخر یہ چیز۔ حضرت عمر کی شہادت، قتل کر دیا حضرت عمر کو عین فجر کی نماز میں، حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا، اس کے گھر کو گھیرا ڈال کیا، ہے نا، حضرت علی کو قتل کر دیا فجر میں، ہے نا، حضرت حسین حضرت حسن کو قتل کرنے کی حملہ ہوا، آپ بچ کے نکل گئے، ادھر امام معاویہ کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی بچ کے نکل گئے، سمجھ میں آ رہا؟ تو صاحب اس کے بعد میں ٹارگٹ پورے کا پورا کیا تھا، اس کے بعد اہل بیت تھے، پورے کا پورا معاملہ۔ واقعہ کربلا کتنے 72 آدمی، سب کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پورے۔ واقعہ کربلا یہ ہے، اور واقعہ کربلا کے اندر روئے زمین کے اوپر سب سے جھوٹ جو بولا گیا ہے واقعہ کربلا کے اوپر ہے،
سب سے زیادہ جھوٹ اگر گھڑا ہے دینی اعتبار سے تو واقعہ کربلا ہے. ہر سال ایک نئی کہانی آتی اس کے اوپر. عجیب معاملہ ہے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ جناب علی پھر سیدھے راستے پہ ٹک نہیں سکتے آپ. اسی لیے آپ کو دعا سکھائی گئی سب سے پہلے، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ قرآن ہے. اس کو اگر نہیں پکڑیں گے آپ تو پھر ایسے ایسے کتابیں پڑھ کے آپ کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ارے وہ کتاب اتنی بڑی کتاب ہے بھائی، 30 جلداں ہیں اس کی، تبری کے 30 جلداں ہیں. کیا یہی ہے سب؟ یہی ہے سارا معاملہ، صحابہ کے خلاف پوری بات ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر تاریخ بھی آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ تاریخ کو بھی آپ اسی اتنا ہی وہاں سے لینا پڑے گا جہاں تک قرآن تصدیق کرتی ہے اس کی. اگر کوئی تاریخی واقعات اس انداز میں آپ کے سامنے آ رہی کہ وہ قرآن کے خلاف جا رہی تو پھر آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہ نور ہے قرآن، روشنی ہے، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن. یہ میزان ہے، حق اور باطل کو تولنے والی کتاب ہے یہ. تو قرآن ہے یہ، قرآن برہان ہے، دلیل ہے آپ کو ہر معاملے میں. اسی لیے قرآن کو چھوڑے گا تاریخ کے اندر بھیجیں گے. آپ پڑھ رہے ہوں گے تاریخ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، واقعات کربلا کے اندر کیا کیا چیز لکھ رہے ہیں لوگ. عجیب کیسا لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے نا شخصیتیں اس کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کو باضابطہ اس کو جنگ کی شکل دے دی واقعہ کربلا کو. جنگ کا معاملہ ہی نہیں تھا وہ. کیا بھائی جنگ کا تھا معاملہ؟ آپ تھوڑا سا کامن عقل کو استعمال کرو، آپ عقل سلیمہ کو. کوئی بھی جنگ میں جاتا تو ساتھ میں بیوی بچوں کو لے کے جاتا. گئے آج تک کہیں؟ بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، چھوٹے بچے بھی، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی، اس کے اندر شیرخوار بچے، ان کو بھی جنگ میں لے آتے بھائی. سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ آپ اہل بیت، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی شان اہل بیت کی، تو ان کا نام لے کے ان کو جناب علی استعمال کر کے اس ساری گندگی پھیلا دی گئی ہے نا. اسی طرح حدیث کھڑے گئے. کیا کھڑے گئے حدیث؟ کیونکہ مسلمان اندھی بے انتہا عقیدت رکھتے اپنے نبی سے، اور عقیدت اور محبت اگر کسی مسلمان کو نبی سے نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہو سکتا انہیں. سمجھ میں آ رہا؟ لہٰذا اتنی بڑی محبت ایمان والوں کو اپنے نبی سے ہے تو اب کرے کیا لوگ؟ نبی کا نام لے کے بولے نبی ایسا بولے. نبی بولے نہیں وہ لوگ، نبی کا نام لے کے حدیثاں گڑھ دیے، جھوٹے حدیثاں. سووں کی کتاب میں جھوٹے حدیثوں کی کتابیں. ہم جو پڑھتے ہیں نا، 6 کتابیں ہماری ہے، سیاستہ ہم کہتے ہیں، بخاری مسلم فلاں. اس کے بعد شیعہ کے بعد بھی 4 کتابیں ہیں. یہ کل ملا کے 10 کتابیں جو صحیح مانی جاتی ہیں. یہ تو 10 ہے نا. اس کے بعد سووں کی کتابیں جھوٹی حدیث کی محدثین جمع کر کے گئے اور لکھے گئے جھوٹی حدیثیں ہیں بول کے، تاکہ آنے والی امت کے اوپر جناب وہ بھٹک گمراہ نہ ہو سکے. اتنا تو کام کر کے گئے نا وہ لوگ کم از کم. اگر یہ نہیں کرتے تو آج ہمارے لیے معلوم نہیں ہو سکتا کہ رسول کا ارشاد کیا ہے معلوم کرنے کے لیے. تو بہرحال ان کی محنتیں ہیں، کام کر کے گئے. لیکن یہ انسانی تھے وہ بھی، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی وحی الہی کا مسئلہ نہیں تھا. اسی لیے وہاں ہر معاملے میں قیامت تک کے لیے قرآن کو معیار بنا دیا گیا. معیار قرآن ہے. اب واقعہ کربلا کے لیے کیا کیا ہوا، کدھر کدھر ہوا، یہ ساری باتیں جناب یہ لکھنے والے لکھ دیے. جھوٹی حدیثوں کو، جھوٹی روایت کو گڑھ دیے. سمجھ میں آ رہا؟ کون کا آیا واقعہ کربلا ہوا سن 61 میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد کا ہے واقعہ یہ. اور جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں لکھی گئی نا، وہ کون سی کتابیں؟ یہ سب 200-250 سال کی حدیث کی کتابیں بھی خود. اور واقعہ کربلا کا بھی جو معاملہ ہے نا، ایک شخص اٹھا، رسول اکرم جناب علی، یہ واقعہ کربلا کے جناب علی تقریباً 30 40 50 سال کے بعد پیدا ہوا. اس کا نام تھا وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ. ہاں، اس کی ایک کتاب لکھا اس نے مقتل حسین کے نام سے. واقعہ کے ہونے کے تقریباً 40 سال کے بعد انہیں پیدا ہو رہا انہیں کتاب لکھ دیا گھر میں بیٹھ کے. ایسا لکھا جیسا کہ وہاں تھا، انہیں ہو رہا تھا پورا. پھر وہی کتاب کو بعد میں آنے والے تبری نے وہی کتاب کو لکھ دیا منون. اور یہ جو کتاب ہے لکھی گئی واقعہ کربلا، اور لکھنے والا جتنے بھی محدثین ہیں، پورے کے پورے محدثین کیا بول رہے ہیں اس کو؟ یہ پکا جھوٹا تھا. یہ جھوٹ بولنے میں مشہور تھا، یہ بہت بڑا جھوٹا تھا، دغاباز تھا. یہ محدثین کا فیصلہ اس کے متعلق، اور اس نے فتنہ پھیلا کے چلے گیا دل میں. تو بہرحال جتنا نقصان اس ملت اسلامیہ کو اس عنوان سے پہنچا واقعہ کربلا سے،
کسی اور سے نہیں پہنچا. امت دو فرقوں میں بٹ گئی نا, شیعہ سنی بن گئے آج تک. اب کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ تاریخ میں جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں نا, یہ حقیقت میں نہیں تھے, لوگوں نے لکھ دیا, اس کو لکھ کے گندگی پھیلا دیے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کے اندر نفرت پیدا کر دی گئی. تو اسی لیے ہم کو حساس طریقے سے جناب یعنی خاص طور پہ دیکھیے, بات کے زمانے میں جو کچھ بھی کون مسلمان کیا تھا, آپ کیا ہے, میں کیا ہوں, بڑے سے بڑا مفتی مولوی کیا ہے, اس کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. ہم کیا بھائی دے سکتے؟ نہیں دے سکتے ہم. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہوگا نہیں بھی ہوگا, نارمل معاملہ. لیکن صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اللہ بول دیا میں ان سے راضی ہوں, اللہ بول دیا ہدایت پہ ہیں, اللہ بول دیا سچے لوگوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ جناب علی دوسروں کا تو دفاع نہیں کریں گے ہم, لیکن صحابہ کو دفاع کریں گے ہم. صحابہ کے متعلق اگر کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو ہم برملا بولیں گے جھوٹ بات ہے, یہ جھوٹ بات ہے بولیں گے ہم. ہاں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہو سکتی ہیں, بشری تقاضے کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو طول نہیں دیا جائے گا اور بات فلاں فوری اس کی اصلاح ہو جائیں گی ان کے پاس میں. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن صحابہ کے متعلق یہ کہنا کہ تلواریں کھینچ لیے, اتنوں کو کاٹے, اتنوں بھی کرے سب, یہ بات قرآن کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. میرا ایمان یہی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اس میں تاریخ کے ایمان نہیں ہے ہمارا, نہ تاریخ کو ہم تاریخ کے اندر ہی رکھو اس کو آپ. باقی قرآن اور حدیث صحیحہ جو ہے اس کے اوپر آپ نہیں لا سکتے اس کو, یہ بہت بڑی ضرورت تھی. ہاں پھر اس کے بعد وہی ہے نا, اس سے پہلے بات بولا تو دین کی جب بات آئے گی نا بھائی, تو دین ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. کام قرآن کی آیت موجود ہے نا, عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے اور میری نعمت یعنی قرآن کو پورا کر دیا ہے, اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. ختم. مکمل دین کا ہوا عرفات کے میدان میں ہوا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر دین مکمل ہو گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک مکمل دین دے کے گئے. کوئی چیز ادھورا نہیں دیکھے کہ بعد میں آ کے اس کو تکمیل کریں گے ہم, ہر اعتبار سے, چاہے عبادات کا معاملہ ہو, معاشرت کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, کون سے بھی معاملے کے اندر پوری رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے, ہمیں دین مکمل کر دیا گیا. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ دین بولیں گے ہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کے کیا کہیں گے؟ دین تکمیل ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جو بھی واقعات امت کے اندر آ رہے ہیں اسے کیا بولیں گے؟ اب تاریخ المسلمین بولیں گے. مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ, مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ. اب اس کو جناب علی مغل خاندان تک بھی لا سکتے آپ. مسلمانوں کی تھی نا تاریخ, جہاں بھی مسلم حکمران تھے اس کو بھی مسلمانوں کی تاریخ بولیں گے آپ. مسلمانوں کی تاریخ. اور اس میں یہ بات بھی ایک لفظ غلط استعمال ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تاریخ المسلمین بات صحیح ہے, یہ تاریخ اسلام نہیں. کیوں؟ اسلام کی کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان کچھ بھی کر لیا ہوں گا, بادشاہی دور میں کیا کیا نہیں ہوئے, لیکن کیوں بولیں گے؟ مسلمانوں کی تاریخ بولیں گے ان کو. تاریخ اسلام بولتے پھر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جاتا وہاں پہ. انڈائریکٹلی باضابطہ اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا کہاں آئیں گا ہدف؟ قرآن پہ آئیں گا, سنت پہ آئیں گا. اسی لیے تاریخ المسلمین, مسلمانوں کی تاریخ. ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے, سمجھ میں آ رہا. پھر عرب ممالک میں جو تاریخ رہی ہے مسلمانوں, یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ تاریخ المسلمین. اگر یہ بات بولیں گے اب اس اندر کوئی غلط کام بھی بادشاہ لوگ کر کے گئے تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہیں گا بلکہ مسلمانوں سے رہیں گا. اگر کوئی غلط کام کر کے اس تاریخ الاسلام بول رہے ہیں آپ تو پھر اسلام کی غلطی رہیں گی وہ. کیا بھائی؟ تو یہاں یہ غلط ہے معاملہ. ٹائٹل بھی صحیح نہیں ہے ہمارا. تاریخ المسلمین. دین کی بات آتی ہے تو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل کر کے پورا دین دے کے ہم کو چلے گئے. باغ کا معاملہ جو ہے وہ صرف تاریخ کا مسئلہ ہے. یہ بات بھی جناب علی بہت اچھی تھی, یاد دلائے آپ اس میں. تو اب اس سلسلے میں آج ہم ذرا تھوڑا بگاڑ کیا. اب ذرا بھائی
آج بگاڑ کی بات کریں گے. مسلمانوں کے اندر جو بھی خرافات جو بھی بدعت پیدا ہو گئے وہ آئے کہاں سے؟ یہیں سے تھوڑی بھی ہم شروع کرتے ہیں اس کو. ہم ایران، اب آج کے دور میں ایران کہتے ہیں مجھ سے، پہلے کیا کہتے تھے اس کو؟ مجوسی کہتے تھے یا پارس. عربی میں جب پارس کا لفظ آ گیا تو فارسی بن گیا ہو، کیونکہ عربی کے اندر جو ہے نا پے نہیں ہوتا تو لوگ پے کی جگہ فے کو استعمال کر لیتے. تو اب عربوں کے اندر کیا بنا ہو؟ پارسی جا کے فارسی ہو گیا. اب دینی لٹریچر میں پورا اردو لٹریچر میں کیا آ گیا؟ وہ پارسی نہیں لکھتے، اس کو فارسی بولتے ہیں. لیکن آج بھی اس کی تاریخ کو کیا بولیں گے انگریزی میں؟ پرشین بولتے ہیں. آپ پرشین. یہ قوم کون سی تھی؟ یہ آرین قوم تھی، یہ ہے نا، آرین قوم. اور یہ مجوسی قوم، آرین مجوسی ایک ہی بات ہے. آپ دیکھتے آئیں گے ادھر سے، اب یہاں ایران کے بعد سیرین کے بعد فلاں، یہ ساری چیزیں ہیں اسی کے ٹکڑے تھے. پھر بہت بڑی حکومت تھی ان کی. تو بہرحال یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہو گیا. اور ایران کے اندر اس وقت پرشین قوم جو تھی پارسی، ان کو تو جناب علی اور بھی کچھ تاریخ میں نام یاد کیا تھا. تو ہر گھر کے اندر ورانڈے میں دہلان میں ان کے پاس یہ ایک باضابطہ آگ کا ایک برتن بنا ہوا رہتا تھا، اس میں 24 گھنٹے آگ جلتی تھی ہر گھر میں. آگ کیوں؟ آگ کی پوجا کرنے والی قوم تھی، آگ کی پوجا کرتے تھے. ایران جب فتح ہو گیا اور ایرانیوں کو غلام بنا کے مدینے میں لا لیا گیا، قیدیوں کو، اور جتنے بھی ان کے پرچم تھے اس کو اتار دیے گئے، اور جتنے ان کے عہدیدار تھے ان کو بجھا دیا گیا. علاوہ کو سو ختم نہیں، اب صرف لا الہ الا اللہ. اب نہ تو چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ یہ نہیں اگنی دیوڑ نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے سب. تو ہوا کیا؟ اب وہاں سے جب ایرانیوں کو ادھر لا لیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو طاقت قوت تھی اس میں تو کچھ لوگ ایمان لا لیے مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے سازش کر کے بھی ایمان لائے. ایمان لائے، اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن اپنے جو ان کے رسومات تھے دینی، وہ رسومات کو نہیں چھوڑے. انہوں نام تو مسلمانوں کا رکھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اپنے ان کے باپ دادا کے جو رسومات تھے عقائد وہ لے کے آئے. انہوں وہ رسومات کیا تھے ان میں؟ آپ دیکھیں، آتش پرستی اصل. اب مدینے کے اندر تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیں، جتنی مدینے کی آبادی تھی نا اس سے زیادہ ایران کے غلام تھے وہاں، جو غلام بنا کے لے لیا گیا. اور اس دور میں جناب علی کوئی ایسا باقاعدہ کوئی جیل خانے وغیرہ تو تھے نہیں. تو اس وقت جناب علی کچھ صحابہ کرام کو قیدی دے کے ان کے حوالے کرتے، بھائی ان کی نگرانی کرنا، ان کی فلاں کرنا. تو یہ طریقہ تھا. تو مدینے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ عنہ. اچھا، ایک مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق کا ہے، وہ آپ سنے ہوں گے، وہ سارے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کتاب الحج میں. وہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے، اب جب مدینے میں لوگ بھر گئے اجمی قومیں اور پھر اپنے اپنے بگاڑ کے عقیدے کو لے کے آ گئے، حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا تو پھر حضرت عمر نے حجر اسود کو طواف کرتے ہوئے رک گیا. لوگوں کا عقیدہ بن گیا تھا بھائی یہ پتھر سے بھی کچھ ہوتا، یہ پتھر کی بھی کچھ کرامت کرشمہ ہے، یہ اس سے بھی کچھ نقصان ہوتا یا نقصان سے بچتے فائدہ ہوتا، یا اس کو بھی کچھ ایسا عقیدہ بنا لیے تھے. حضرت عمر نے آ کے طواف شروع کرنے سے پہلے ٹھہرا، اس کے بعد علیہ اعلان فرمایا. کیا فرمایا؟ انی لا اعلم انک حجر، بے شک مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، پتھر کے سوا اور کچھ بھی نہیں. انی لا اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، نہ تجھ سے کوئی نقصان ہوتا ہے. یعنی تجھ میں صفت ہی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی، فائدہ پہنچانے کی، یہ اللہ کی ذات میں ہے. کہا انی لا اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، جانتا ہوں میں اچھی طریقے جو پتھر ہے. سب صحابہ دوسرے جو یہ سن رہے ہیں سب یہ خطبہ وہاں پہ، اور آپ نے یہ وہ قومیں جو آ رہی تھی نا اپنے باپ دادا کے عقائد کو لے کے، ان کے لیے بات کہی. پھر اس کے بعد فرمایا میں تجھے اسی لیے بوسا دے رہا ہوں کہ میں نے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں کبھی نبی کو نہ دیکھتا بوسا دیتے ہوئے
اے حجر اسود کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا میں، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے اسے بوسہ دیا ہے لہذا میں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری حدیث کی کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے آپ ذرا، تو حالات کس قدر خراب ہو گئے تھے۔ اچھا انہیں کون ہے مارنے والا؟ ایرانی تھا، کیا نام تھا اس کا ایرانی کا؟ فیروز ابو لولو، فیروز ابو لولو، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا مسلح پہ، پھر بعد میں خود جب پکڑا گیا تو خود مار لے کے مر گیا۔ اور اس کے بعد میں تاریخ میں فیروز ابو لولو کو حضرت عمر کے قتل کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کیا نام دیا گیا فیروز ابو لولو کو تاریخ میں؟ بابا شجاع، بابا شجاع، شجاع کے معنی بہادر، رستم ہند جیسا تھا نا دارا سنگھ ویسا۔ کیوں؟ اس نے بہت بڑے طاقت کو ٹکانے لگایا ہے، لہذا بعد میں اس کے عقیدت میں لوگ کیا کریں معلوم؟ اس کی آج بھی فرضی خبر بنا دی وہاں پہ، آج بھی ہے وہ ایران میں، باضابطہ اس فضل زیارت ہوتی فلاں ہوتی، اور اس کی ایک عید مناتی، فیروز ابو لولو کی عید مناتی ہے، اور وہاں پہ فیروز کے نام سے انگوٹھیاں بکتے ہیں۔ کیا بکتے ہیں؟ فیروزہ، اتنے سنیاں پہن کے امام کے ہاتھ میں ہمارے فیروز غیر شعوری طور پر آئے سب۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے؟ باضابطہ اس کے نام کی انگوٹھیاں بکتے ہیں، یعنی اتنا اس کو محبت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی آپ کو حضرت عمر سے نفرت ہے اور حضرت عمر کے قاتل سے آپ کو محبت ہے؟ بولو۔ تو یہ ساری جو باتیں پیدا ہو گئیں، آتش پرستی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے نا، عثمان غنی کا دور آ گیا اور آ گیا اور آ گیا، اس طرح تو اسلام پھیلتا گیا، اجمی قوم اسلام میں داخل ہوتی گئی، کیونکہ اس زمانے کے اندر تربیت کا وہ انتظام تھا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جب مملکت وسیع ہو جاتی ہے نا تو تربیت معاملہ وہاں پہ کمزور پڑ جاتا، نگرانی جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کا دور تو نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ تابعین کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، اسی لیے وہاں پہ تربیت نہیں ہوئی، اور لہذا وہ جو قوم لائے تھے اپنا، وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے، اپنے مذہب کے عقیدے میں، وہی آج تک ہے وہ چیز۔ ذرا غور سے سنیے میں کیا بات کہنے والا ہوں۔ فیروز ابو لولو، پھر یہ ان کا جو معاملہ تھا نا آتش پرستی، یہ آتش پرستی انہوں نے شروع کر دی، پھر بعد میں مسلمان ہی تھے نام رکھ لیں گے، لیکن آتش پرست اپنے گھروں میں شروع کر دی۔ اور یہ آتش پرست قوم دنیا کے اندر آج بھی بڑی موجود ہے۔ ہماری پوری ہندو قوم ہے، یہ آرین قوم ہے، وہی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہے نا۔ اور پھر یہ آگ کی پوجا کرنے والے کون ہیں ادھر؟ یہ اوپر سے ادھر سے آئی، کدھر سے آئی؟ یورپ سے آئی، آرمینیا، وہ پورا علاقہ ہے وہ۔ آپ دیکھے ہوں گے یہاں پہ بھی آرین جو قوم ہے ہمارے پاس، ان کے فلیگ کا ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے؟ سوستک، ہے نا۔ تو جرمن کا کون سا ہے؟ ہاں، سمجھ جانا آپ بات کو کیا ہوتا، کہاں سے کدھر سے آ رہی ہے تاریخ۔ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، آگے چل کے اب ہندوستان میں جب اسلام آیا تو پہلے بتا دیا تھا آپ کو، یہ دو طریقے سے آیا۔ ایک بائیسی ادھر کیرلا، مالدیپ، ادھر سے آیا، اور ادھر سے جو اسلام آیا خالص عرب لوگ آئے ادھر، بلکہ دنیا کے ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد بھی کہاں ہے؟ کیرلا میں ہے۔ تو بائیسی تاجر لوگ تھے، عرب لوگ، تو تاجر لوگ آئے اور اسلام لائے، اسلام پھیلا، یہاں پہ اسلام پھیل گیا، اور مالدیپ پورے کا پورا مسلم 100%، اسی طرح کیرلا کے اندر، اور کیرلا مالدیپ کے اندر بھی آج بھی آپ جائیں گے نا، جتنے مسلمان ہیں نا ان کی تہذیب وغیرہ عربوں کی، آج بھی ان کا کھانا، ان کا پینا، اور جناب ان کے نام بھی صحابہ کے نام ہیں، کوئی کنتریوں نام رہتے نہیں وہاں پہ، سمجھ، فدا حسین، جدا حسین رہتے نہیں وہاں پہ،
ہمارے پاس ہے قربان علی، فدا علی، وہ علی، یہ سب یہاں ہے. وہاں کوئی کنٹری نام ملتے نہیں، سب عربوں کے نام ملیں گے. اب یہ مالدیپ میں ملیں گے آپ کو وہی ضربہ. تو ادھر سے آیا بائی سی، اور ایک اسلام کدھر سے آیا؟ بائی روڈ آئی ہے، یہ ادھر سے آیا، یہ ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان، سندھ. ایران سے ہوتے ہوئے آیا تو مطلب ایران جو مسلمان تھے، ایرانی مسلمان آ گئے ادھر. اب تو ایرانی مسلمان جب ادھر آئے تو اپنے ساتھ کیا لائے؟ وہ عقیدے لائے. تو اب آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیجئے، اگر آپ گئے ہیں یہ سائڈ یا وہ سائڈ، ادھر کے اور ادھر کے جو ماحول ہے اس پہ غور کر لیجئے. آپ کیرلا سائڈ ادھر جائیں گے، مالدیپ جائیں گے، آپ کو کوئی عاشور خانہ نہیں ملے گا، نہیں ملتا، ادھر نہیں ملتا. کوئی چال صاحب، نان صاحب، یہ سب کوئی بھی نہیں ملتے ادھر. آپ ادھر جائیں گے تو ان کے نام ہی وہ پھر ادھر سے شروع ہو جاتے. پھر عاشور خانے، عاشور خانے، وہاں سے لے کے دکن تک. ہماری جو کنٹری ہے دکن، اس کا فاؤنڈر بھی قلی قطب شاہ کون تھا؟ ایشیا تھا اس کا بانی. سمجھ میں آ رہا؟ تو ادھر ادھر کے ہم دیکھیں گے جغرافیائی طور پہ، بات سمجھیں، بات آسانی سے حل ہو جاتی ہے آپ کو. اب اسلام جو عربوں سے خالص آیا ادھر تھا وہ، اور ادھر پورا پورا مکس اسلام، آرین کا اسلام پورا، آتش پرستی کو ساتھ میں لے کے آ گئے ہر جگہ. اب عاشور خانہ ہے، عاشور خانے میں کیا ہے بھائی؟ وہاں علاوہ ہے. کیا ہے علاوہ ہے؟ ہاں وہی ایران. حیدرآباد میں ہے بی بی فاطمہ کا علاوہ، فاطمہ کا علم بیٹھا ہوا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، ان کے نام سے علم سامنے علاوہ ہے. کیا آپ خواب میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ فاطمہ آگ کی پوجا کر رہی ہے؟ آیا شعور میں آپ کے کبھی فاطمہ ہے علاوہ؟ کون ہے فاطمہ؟ کیا عقیدہ بنا لیے بھائی؟ علاوے بنائے گئے. طواف کس کا طواف ہو رہا؟ علم کا طواف ہوا. ٹھیک ہے، علم بولتے نا بھائی، علی کے علم ہے، یہ قاسم کا ہے، ان کا، ان کا ہے، فلاں فاطمہ کا علم. طواف کس کا ہو رہا؟ علم کا ہو رہا ہے یا علاوے کا ہو رہا؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ نہیں دکھ رہا آپ کو؟ وہی آرین، آتش، آگ کی پوجا. نام ہے فاطمہ لگا ہوا ہے، نام ہے علی ہے، قاسم ہے، حسین ہے، حسن ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں جا رہا. بی کا علم اترا، نکلا میلہ، آپ دیکھتے ہیں عرصہ نکلتا. بی کا علم تو ہاتھی پہ ہے، اوپر ہے، اور سامنے کیا ہے؟ ایسا بڑا ادان ہے. فاطمہ کے علم کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر رہا. جا رہے ادان کچھ سکا لے کے آ رہے، ادان کو چوم کے آ رہے، ادان کے مل لے کے آ رہے. نام خالی فاطمہ کا ہے. ہو رہا کیا؟ پورا کام کس کی پرستش ہو رہی؟ آگ کی پرستش ہو رہی پوری. نام فاطمہ کا ہے. بتائیے آپ پرستش کس کی ہو رہی؟ ساری آگ کی ہو رہی. ادان کا سیکا لے رہے ہیں آپ، ادان کی ادھی پھک لے رہے ہیں آپ، ادان کی ادھی مل لے رہے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہا؟ عقیدہ پورا کیا ہو رہا آپ؟ یہ راکھ میں شفا ہے. کس کے راکھ میں شفا ہے؟ اس کے ہے فاطمہ. دیکھیے اب سامنے غور کیجیے اب بات کیا ہے. اب یہ تو شیعہ لوگ آ گئے. اب ظاہر ہے کہ دیکھا دیکھی مسئلہ مشہور ہے نا، خربوزے کو جو تربوزہ بھی رنگ لایا بول کے مسئلہ ہے نا، ایسا بھی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ دیکھ کے کرے کیا ہے نا. مسلمان تو علاوہ نہیں، مسلمان تو والی نہیں لو شیعہ ہو جاتے بولتے ہونے والے میں. لیکن اب دیکھیے شیطان کیسی پٹی بڑھایا. علاوہ تو ہم نہیں رہ سکتے، ہم کو بھی تھوڑا آگ دے دیا، ہم ادان میں رکھ لیتے. علاوہ رکھے تو ہم شیعہ ہو جاتے. پھر ایسا تو نہیں کر سکتے، سب کو سمجھ میں آ جائے گا. کیا کرتے ہم؟ آپ تھوڑا سا آگ ہم تھوڑا انگار دے دو، ہم ادان میں رکھ لیتے. اب مسلمان سنی کیا کر رہا؟ علاوہ کو نہیں جا رہا، سارا کام ادان پہ ہو رہا اس کا. جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں، اب جائیں گے تو کیا رکھا ہوا ہے؟ ادان ہے. آپ جا رہے ہیں، بڑے اولیاء کرام ہیں، جا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے مزارات کے اوپر، لیکن جا کے کر رہے ہیں کہ آپ سب ادان کچھ کر رہے ہیں. اد وہیں جلا کے آ رہے ہیں، اد کی راکھی وہیں لا لے کے آ رہے ہیں، راکھ وہیں لا رہے ہیں، پھک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. وہ نام کو ہے خالی مزار. ہو پورا کام آپ کا آگ سے ہو رہا، پوری پرست آگ کی ہو رہی ہے. آتش پرست قوم اسی لیے وہ کہتے ہیں پورا کام یہی ہو رہا. آپ غور کرو، سوچو باریک، ہمارے پاس کتنا بگاڑ پھیلا ہوا ہے. آپ یہ بھی بات غور کر لو ذرا، آرین جو ہے نا کیسے اس کے عقیدے آ گئے. اب آگ کی پوجا کرنے والوں کی علامت یہ ہوتی، وہ لوگ آگ جو سرخ ہوتی ہے نا، وہ سرخ دھاگا ہمیشہ اپنے جسم پہ بنتے ہیں لوگ.
जितने भी आप दीन को देख लो ना, इसको आर्यन को देख लो, हिंदुओं को देख लो, आप ईरानी को देख लो, आप सब लाल है ना। गाड़ी नहीं खरीदे तो लाल बंद हो। ये सुन्नियाँ देखे देख के उनका कर लिया काम। हम सुन्नी हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, लाल धागे हर जगह, मज़ार पे लाल धागे, आ रहे हैं लाल धागे, खा रहे हैं लाल धागे, पी रहे हैं लाल धागे, सब लाल धागे। समझ में आ रहा? ये हो गई बात। हाँ, ये हालत। फिर उसके बाद आग आपको पीछा नहीं छोड़ी, यहां से लेके जा रही उन्हें वहां को दोज़ख में, अब क्योंकि वहां की चिंगारी है ना दुनिया की आग, वहीं जा रही है अभी। हत्ता ही कि आपका अकीदा बन गया, कोई आर्यन कौम भी, आतिश परस्त कौम, उनकी शादी नहीं होती जब तक आग ना हो, आग के फेरे ना हो, उनकी शादी नहीं होती जब तक कि लाल जोड़ा ना पहने। आपके पास भी हो गया, आप तस्वुर नहीं कर सकते। आप बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े फलाह, नहीं भाई अगर मैं शादी करूंगा तो जनाबी कोई दूसरा जोड़ा पहना, तो बढ़ा देते वहां से दूल्हा लड़की वाला, चल बहुत बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े उलमा बाहर शादियां करे, वही लाल जोड़ा है कोई दूसरा, ये जोड़ा है। आर्यन का जोड़ा जो मुशरिकों का जोड़ा था हम पहन लिए, और जो अमन का था उन्होंने ईसाई कर लिया वाइट जोड़ा। हाँ, सफेद अमन का उन्होंने कर लिया, तुम आग लगाने का तुम कर ली काम पूरा। नहीं देखो आप कैसा हो रहा, तस्वुर नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर ये साबित कर दे कि मैं लाल जोड़ा नहीं दूसरा पहना के निकाल, लाल जोड़ा होना, लाल चूड़ियां होना, समझ में आ रहा? फिर उसके बाद आप गौर करें कभी, ये आर्यन कौम है ना, अपने घर के अंदर पूजा पाठ जो भी इनका सामान इस्तेमाल है, हथियार से लेकर सबको कुमकुम लगाते। दशहरे को अगर आप देखेंगे सबको कुमकुम लगता है, पूरा हर चीज को। आप क्या करें, सरसंदल छोड़ो, आप भी क्या करें, जहेज का सामान आते, बुड्ढी को पड़ा लाल धागे का बंडल दे दिए, वो बुड्ढी क्या कर रही है, अब सबको तोड़ के गीटियां बन रही, चूल्हे को लाल धागा, चमचे को लाल धागा, भगोने को लाल धागा, पलंग को लाल धागा, सब लाल। क्या है भाई, पूछो आप, इतनी पाबंदी से काम हो रहा आज तक, तो इसका इंटेंशन क्या है आखिर, इसका बैकग्राउंड क्या, जरा बताओ तो सही आप। क्या कोई कुरान, क्या कोई सुन्नत, क्या कोई इजमाए साहबा, क्या कोई बुजुर्गान दीन, कोई भी चीज साबित कर दो आप, जो आप इतनी पाबंदी से अमल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो आर्यन की इख्तिदा कर रहे हैं आप, आतिश परस्तों की नहीं, वही है आखिर में। और क्या है आर्यन की अलामत बताता हूँ, जो हमारे पास इसको रन कर रही हैं। खैर अब तो लाइट का यार भी, लाइट वाले भी, पुराने ज़माने में हम देखते थे जब बचपने के अंदर अम्मी जान, दादी जान, नानी जान जनाबे मेहराब होते, उसके अंदर चिराग होती थी, है ना। चिराग जलाने से पहले सर पे पल्लो, चिराग जला के फौरी सेका लेके इनो भी पकड़ लिए। क्यों भाई, क्या है, नहीं छोड़ रहा पीछा उन्हें, आग पीछे नहीं छोड़ रही। अगरबत्ती है, आप देखे होंगे कभी अगरबत्ती सिलगाते ना, कभी आप अगरबत्ती सिलगा के बुझा के अगर फूके देखे आप किसी फूकता हुआ, अगर कोई बच्चा जब फूके तो मार देते घर में, चप्पड़ मार देते। फिर बाद में बोलते क्यों बेटा फूकना नहीं, ऐसा ऐसा करके हलाना, क्योंकि थूके तो आग की तौहीन होती है। और क्या है कि और कुछ दूसरी चीज है। थू बोलने के माने क्या है, उनके खुदा को थू बोल रहे हैं आप, तस्वुर इंटेंशन ये है, लिहाजा ऐसा करके बुझाओ आप एहतराम में, समझे। और ये अलावे भी जो जलते हैं ना, ये अलावों को भी पानी डाल के नहीं बुझाते थे। गाँव में हम अलावे देखते थे ना, वो अलावों का आने वाले साल तक भी जाना भी, उसके अंदर वैसी उसको मिट्टी डाल देते थे, भर देते, बुझाना नहीं, बुझाना भी तो भी नहीं। वो आखिर में मर गया, फौरी ला के उस बच्चों का कट्टा सराने आग का, नहीं छोड़ रही आपको, नहीं छोड़ रही। अच्छा जमीन में गाड़ भी दिया, खबर में ले आके। पुराने खबरों को आप देखेंगे, खबर बनाते मेहराब बनाते थे और उसके अंदर चिरागा रखने के खाने बनाते थे, चिरागा लगाते थे खबर पे, नहीं छोड़ी आपको अभी तक भी। जो लग गई आग जब हजरत उमर का कत्ल हुआ, जो आपके पीछे आज तक कर रही उन्हें, कितने लोग हैं जो कामों में आज भी मुलविस है।
یہ پورے. تو اسلام کو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، خالی موٹے دماغ میں آپ سمجھ جائیں گے. ادھر سے آیا خالی تھوڑا جا کے دیکھ لو آپ. اور یہاں جب آیا اسلام، اور آپ دیکھیں گے ہر گاؤں میں عاشور خانہ، ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، چار چار نہیں، 20 عاشور خانے ایک مسجد میں. عاشور خانے تو لازمی ہیں، اور لوگ عاشور خانوں کو آباد رکھنے کے لیے کرے کہ باضابطہ زمینات دیے عاشور خانے، تاکہ تم ان کی نگرانی کرو، علم بٹھاؤ، یہ اس کی خدمت کے لیے زمین دیے. یعنی سارے اس کے پیچھے جب تک معاش ہی نہیں ہو، زندہ کیسے رہیں گا انہیں؟ اس کو، علم کو، عاشور خانے کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیے؟ جائزات بھی دیے، انعام کے جائزات مشہور ہے آج بھی. سمجھ میں آ رہا؟ خدمت گزاری کہتے ہیں اس کو. لیکن مسجد نہیں، کئی مقامات، کئی گاؤں سے ملیں گے آپ کو آج بھی. اور گاؤں کے اندر اب جا کے کسی کو بولے جیسے عمر کون تھے، عمر بولے تو کون تھے عمر پوچھتے ہو لوگ. عثمان، یہ عثمان کون ہے؟ ہاں علی، فاطمہ، حسن، یہ پنجتن پنجا دے دی ان کو، یہ اسلام ہے. پنجا بنا دے کے دے دیے کہ یہی تمہارا اسلام ہے. اور کتنی سازش چلی گئی دیکھو. اب آپ اہل بیت میں تو سب کو نکال دیا گیا. 5 کو کون لائے؟ 5 کو کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ ایک بیٹی تھی، تینوں کو بیکاٹ کر دیے، تینوں کو بیکاٹ کر دیے. اور اتنی غلط گھنونی بات کہی گئی، اللہ محفوظ رکھے، بات زبان پہ نہیں لا سکتے آپ. یہ باقی کے 3 جو بیٹیاں ہیں نا، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹیاں ہیں، بولے نعوذ باللہ، بہتان عظیم ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ بولو آپ. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی بیٹی زینب نام، اس کے بعد ام کلثوم، رقیہ، اس کے بعد فاطمہ چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ غور کرو ذرا تاریخ میں، کبھی سنے آپ؟ میں سناتا ہوں آپ کو. حسین حسین کون ہے؟ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں. کتنے نواسے ہیں؟ 2 ہی. بڑی بیٹی کی اولاد نہیں تھی، بڑی بیٹی کے بھی ایک نام بیٹا تھا نواسا، وہ بھی رسول کا. بڑی بیٹی حضرت زینب کا ایک بیٹا ہے، اور ان کا نام بھی حضرت علی ہے. اور ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے بڑی بیٹی کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی حضرت علی جو ہے وہ ان کی شادی کرے. اب سالی کی بیٹی ہے زینب، بڑی سالی نام ہے، امامہ سے نکاح. وہ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرے بعد اگر ہوا تو نکاح کر لو، وصیت پہ کر. حضرت علی سب سے بڑے داماد، اس کے بعد حسن حسین نواسے بڑے. اور جب فتح مکہ ہوا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حرم میں داخل ہوئے نا، آپ کے پیچھے جو بیٹھے تھے کون تھے؟ وہ علی تھے. وہ علی کون تھے؟ داماد نہیں، نواسے تھے علی. وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو بت تھے نا، ہاتھ آپ کا نہیں پہنچتا تھا تو آپ اپنے نواسے کو بولتے کندھے پہ چڑھو، اکھڑا کے پھینکو. سمجھے؟ اور ویسے بھی داماد کو گود میں نہیں اٹھاتے، نواسے کو اٹھاتے، پوتے کو اٹھاتے، ہے نا؟ ہر قوم کی کہیں بھی جاؤ آپ. یہ علی تھے نواسے، گود میں بھی اٹھایا، آپ کو اوپر چڑھایا، بتوں کو نکال کے پھینک دیے. یہ علی تھے یہ. اور یہ علی سے بڑے نواسے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جنگ چھڑی، اس جنگ میں یہ شہید ہو گئے. بہادر تھے. اور جب آپ شہید ہو کے آپ کی لاش وہاں پڑی تھی، آزو بازے میں کئی لاشاں پڑے تھے، نہیں اتنوں کو قتل کر کے آپ شہید ہوئے تھے. حضرت علی ابن عاص، ابو العاص، بڑے داماد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی افضل بناتی، بخاری کی حدیث ہے یہ، میری سب سے بڑی افضل بیٹی ہے زینب ہے.
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انتقال کر گئی، اور آپ کا بیٹا علی چھوٹے تھے ابھی، والد کا بھی انتقال ہو گیا، ابو العاص کا بھی، اور والدہ کا بھی ہو گیا، اب چھوٹے تھے، کہاں تھے انہوں؟ تاریخ اس میں گل کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی آپ کے گھر میں پلے انہوں، بڑے ہوئے، لاتے ہیں جب دیکھے وہی قصہ الگ ہے اس کا۔ تاریخ سے بھی واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور تاریخ کی چھان ماننا ہے آپ کو۔ جو بولے وہ نہیں، تاریخ اٹھے نے تبری لکھ دیا، ابن اسیر لکھ دیا، الوداع انہوں لکھ دیے، سمجھ میں ابن کثیر لکھ دیے، یہ سب نہیں چلیں گا آپ کو۔ تاریخ حقائق کیا ہے جاننا ہے آپ کو۔ جہاں تاریخ میں سچ ہے، جھوٹ بھی بہت ہے، وہاں پہ تاریخ میں ملیں گے ساری باتیں آپ کو۔ کوئی میں بھی نہیں بول سکتا، تم بھی نہیں بول سکتے، جب تک کہ کوئی کتاب میں نہ ہو، ہے نا۔ اور صحیح غلط بات کا فیصلہ ہے، وہ ہوا تو یہ پورا کر دیا گیا۔ اچھا، اور ایک بیٹی ہے آپ کی، جو دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دیے، ایک کے بعد ایک، غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا بھی ایک بیٹا تھا حضرت رقیہ سے، بڑی بیٹی سے، ام کلثوم سے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ اور یہ تاریخ میں لکھتے ہیں یہ مجرم لوگ کہ یہ بڑے بیٹے حضرت کے رقیہ یا ام کلثوم کے، یہ بھی 7 سال کے ہوئے تھے، تو آنگن میں باہر کھیل رہے تھے، اور کوئی مرغا یا مرغی آ کے ان کی آنکھوں میں چونچ مار دی، جس کی وجہ سے پائزن ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تاریخ بتاتے ہیں۔ اچھا، وہی تاریخ کی کتابوں میں پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، حضرت عثمان کے بڑے بیٹے 70 سال کی عمر تھی ان کی، 70 سال کی عمر تھی، باضابطہ ان کی بھی نسل ہے آج تک۔ جو عثمانی جتنے ہی ہے نا، وہی عثمان سے ہی ہے۔ اب خالی لا کے پنجاب بنا کے آپ کو دے دیے، سب بائیکاٹ اسلام سے، قصہ ختم۔ یہ ہے اصل قصہ کہانیاں۔ یہ لاگے دھاگے باندھنا، یہ کرنا وہ کرنا سمجھ میں آ رہا، یہ مغرب کے وقت پلو اوڑھ لینا، یا آگ کو سیکا لے لینا، اگربتیاں لے لینا، فلاں فلاں، یہ سب پورے کا پورا آتش پرست ہے۔ یہ ہے بگاڑ جو آیا۔ باقی کا اور بگاڑ بھی کیا آیا آرین سے؟ مرنے کے بعد زیارت، چہلم، 7واں 10واں برسی، یہ سب کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا۔ ہر آرین کے پاس مرتے پنڈت کو بلاتے 3 دن میں، انہوں 7ویں دن بلاتے اس کو کتے بلاتے، سال میں 1 مرتبہ برسی تھی، سب ادھر سے آ گئے پورے۔ مسلمان باقی کہاں ہے جی؟ اپن نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے عید، آتی ہے ہمارے پاس شب برات، کیا ہوتا اس دن؟ روحاں آتے پورے، جس کو جو پسند ہے وہ پکا کے رکھتے کمرے میں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ گھر کی سب سے بڑی عمر رسیدہ خاتون اور گھر کا سب سے چھوٹا جو بھی ہے بیٹا بیٹی، اس کے ہاتھ میں اونٹ دیتے، ڈالو۔ اب وہ کیونکہ بڑی ہے نا، ان کو معلوم تمہارے دادا کا نام کیا تو اس کو بولتے بیٹی ڈالو، یہ تمہارے دادا، ڈالو دوزخ میں، ان کو آگ میں ڈالو، نام سے ڈال اس کو آگ میں، یہیں ایک ایک کا نام لینا، آگ میں ڈالتے رہنا، ایک ایک کام لینا، آگ میں ڈالتے رہنا۔ سوچئے نہیں، ہم لوگ روایتی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، سنتے سنتے آگے سب، قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے، سنت کیا ہے نہیں معلوم، اجماع صحابہ کیا ہے نہیں معلوم۔ ابھی اس کو فاؤنڈیشن کیا بنا ہے، بنیاد اپن دین کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن، سنت، اجماع صحابہ، یہ ہے اصل بنیاد، مین صحابہ ہے اصل میں۔ صحابہ کے پاس اگر آپ نہیں گئے تو دین آپ کو ملتا ہی نہیں۔ آپ کو دین سمجھنا ہے، دین کو لینا ہے، تو پہلے صحابی کے پاس آنا پڑے گا آپ کو، وہاں ملے گا دین پورا۔ پھر آپ کو پھر وہ دین وہی ملے گا جو رسول اللہ کا دین ہے وہ۔ تو یہ باتیں تھی آپ کے سامنے، 2 باتیں آج ہم کریں۔ ایک تو بات تھی عظمت صحابہ، اصل دین کی بنیاد۔ دوسری بات تھی کہ مسلمانوں میں جو خرافات بدعت جو پیدا ہو گئے، یہ کہاں سے آیا، کون سے راستے سے آئی ہے؟ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے جتنے اعمال ہمارے پاس ہے۔ یہ پھر آئے کہاں سے آخر؟ پھر یہ ادھر ہے، ادھر سے آئے پورے۔ اب یہ قبر پرستی بھی ادھر سے آئی، پوری ادھر سے آخر کہاں ہے؟ فرضی خبراں بھی ادھر سے ہی آئی۔ آپ غور کرو، آپ ٹھیک ہے خبر ہے تھوڑی دیر کی، یہ خبر ہی نہیں ہے،
مثال کے طور پہ شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں ہے قبر؟ بغداد میں ہے، خبر بھی نہیں ہے مگر ان کے نام سے نشانہ بنا لیا، یعنی اتنے بگڑے ہوئے اپن، خبر کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ان کے نام سے بنا تو بس یہی کافی ہے ہمارے کو. چلو کہیں خبر پہ جا رہے ہیں، دفن ہے فلاں، کچھ تو تھوڑا بہت وہ ہے نا، جیسا ایک حدیث میں آتا ہے قبر کی زیارت کرو، تو یہ چلے یہاں کہاں سے، چلے پہ کس کی زیارت کر رہے ہیں بھائی آپ؟ سوچو آپ، بگاڑ ہے سارا. اور اس کو سمجھنے کے لیے بھائی یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اگر واقعی میں حقیقی مسلمان بننا چاہ رہے ہیں، قرآن ہے، سب سے پہلے آپ کو قرآن کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی کرتے رہنا. قرآن کے آپ ایک معمول بنا لیجئے، کم سے کم روزانہ ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ آپ قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کرام کے پڑھیے آپ، انشاءاللہ آپ یہاں اصل دین ہے آپ کو. اگر یہ وہ ہم پڑھ کے جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ پوچھیں گے آپ کو، یہ تو میری کتابیں نہیں تھی، صرف قرآن اللہ کی. تو بہرحال چلیے، بہت سارا وقت بھی ہو گیا آپ کے لیے، کیونکہ بہت ساری باتیں تھی، موٹے موٹے انداز میں سمجھانے کی آپ کے سامنے میں رکھ دی ہوں. اس میں بھی کوئی اگر آپ کو کھٹک رہی کوئی بات تو آپ پوچھ لے سکتے. چلیے اللہ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعت اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم برحمتك يا رب.